میری بیوی میری دوست ہے۔ وہ پہلے میری دوست تھی، پھر مجھے اس سے عشق ہوا۔ وہ میری محبوبہ کے بعد میری بیوی بن گئی، مگر وہ ہمیشہ میری محبت سے منکر رہی۔ البتہ وہ ایک بہترین دوست اور بہترین انسان ہمیشہ رہی۔ میں اسے بہترین انسان اقوال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ میرے لیے ایک انسان نہیں، ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ فرمان علی علیہ السلام۔ حضرت امام علی نے دوستی کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ میری محبت کی منکر میری بیوی، جسے میں بیوی کم اور جان شاہ زیادہ کہتا ہوں، وہ بھی ان لوگوں میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ہے جنہیں مجھے یاد رکھنا نہیں پڑتا، بلکہ وہ یاد رہ جاتے ہیں، ہر دعا میں، ہر سجدے میں، ہر وقت، ہر جگہ۔ میں نے سنا تھا لڑکی سب سے بہترین اور وفادار دوست ہوتی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک سنا تھا، اور اس کی مثال میری بیوی کی صورت میں میرے سامنے ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، ہمارا تعلق فقط دوستی تک محدود تھا۔ ان دنوں میری والدہ صاحبہ کو دل میں تکلیف محسوس ہوئی۔ میں انہیں لے کر مقامی ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو انہوں نے ہمیں سرگودا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بھیجا، جہاں سے ہمیں پنجاب کارڈیولوجی لاہور بھیج دیا گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری والدہ صاحبہ کے دل کی شریانیں بند ہیں۔ وہاں انہیں مصنوعی طریقے سے کھولنا ہوگا، جس کے لیے 5 سے 6 لاکھ روپے اخراجات آئیں گے۔ تب میں نے گھر میں 3 بھینسیں پال رکھی تھیں۔ میں نے تینوں کو بیچ کر تقریباً 5 لاکھ روپے جمع تو کر لیے، مگر ڈاکٹر صاحب کی طرف سے 6 لاکھ کا بھی عندیہ دیا گیا تھا۔ پھر وہاں والدہ صاحبہ کے پاس رکنے اور آنے جانے والے کے مہمان نوازی کے لیے بھی رقم کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے تمام تر رشتہ داروں سے رقم ادھار مانگی۔ میرے ایک ماموں نے مجھے 50,000 روپے دیے، باقی سب رشتہ داروں نے عجیب و غریب بہانے تراش کر سنا دیے۔ میری پھپھو، جن کا بیٹا ملٹری میں انجینئر، بیٹی اور بہو ڈاکٹر ہیں، جب ان سے میں نے مالی معاونت کی خاطر رقم ادھار مانگی تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا، ہماری گاڑی خراب ہے، میکینیکل ورک شاپ میں کھڑی ہے، اس پر بہت خرچ آ جائے گا، اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ جبکہ میں ان کی بے حسی کو سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے رشتہ دار ہیں جن کو بستر مرگ پر پڑی میری ماں سے زیادہ اپنی ورک شاپ میں کھڑی گاڑی کی فکر ہے۔ خیر، میں خاموشی سے اٹھ آیا اور اپنے تایا ابو سے آ کر رقم ادھار مانگی۔ میرے تایا ابو، جو کہ لاکھوں روپے لگا کر محل نما گھر بنا رہے تھے، انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم نے ہفتے والے دن اپنے مکان پر لینٹر ڈالنا ہے، جس پر بہت خرچ آئے گا، اس لیے ہم مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ میرے دور پار کے رشتہ داروں نے بھی اسی طرح کے عجیب و غریب بہانے تراش کر جواب دیے۔ آج بھی جب کبھی سوچتا ہوں تو دل میں ٹیس اٹھتی ہے، چبھن اور گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ میرے رشتہ داروں کے بعد میری نظر میرے دوستوں پر بھی تھی۔ باعث حیرت تھا کہ مجھے دوستوں کے پاس جا کر نہیں مانگنا پڑا تھا، میرے دوست خود میرے پاس آتے، 500، 1000، 5000، جتنا ممکن ہوتا دے جاتے۔ میرے ایک بھائی نما دوست نے مجھے 5020 روپے دیے۔ میں نے پوچھا، اوپر والے پیسے کس لیے؟ کہنے لگا، یہ میرے دونوں بچوں کا جیب خرچ تھا، آج وہ خالی جیب اسکول گئے ہیں، کیونکہ مجھے لگا میرے بچوں سے زیادہ ان پیسوں پر آپ کا حق ہے۔ اپنے دوست کے الفاظ سن کر میں رو پڑا۔ میری سب سے بہترین دوست، جو آج کل میری بیوی ہے، اس سے میری بات نہیں ہو پائی تھی۔ وہ مسلسل 3 دن سے مجھے روزانہ 20 کالز کرتی تھی، مگر در در پر ہاتھ پھیلاتا میں اس سے بات نہیں کر پاتا تھا۔ ایک تو میرے پاس وقت نہیں تھا، دوسرے میرے پاس حوصلہ نہیں تھا۔ میں بازار سے والدہ صاحبہ کی دوا لانے کے لیے سڑک کے کنارے سواری کے انتظار میں بیٹھا تھا، جب میری بہترین بلکہ سب سے بہترین دوست کی کال آئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی اور سلام کا جواب بھی نہیں دے سکا، ہچکیاں لے کر رونے لگا۔
میرے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے، جبکہ دوسری طرف موجود میری دوست نے بجائے اکتا کر کال بند کرنے کے مجھے حوصلہ دینا جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ 15 منٹ بعد جب دل ہلکا ہوا تو میں نے اسے اپنی پریشانی کا بتایا۔ میرا مسئلہ سن کر مردوں جیسا حوصلہ رکھنے والی اس لڑکی نے کہا کہ آپ اتنی سی بات کے لیے پریشان ہیں؟ آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں۔ میں نے اکاؤنٹ نمبر دینے سے انکار کیا۔ اس کے بار بار اصرار پر بھی انکار کیا تو اس نے روٹ کر کال بند کر دی۔ ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد مجھے میری ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 50,000 روپے موصول ہوئے۔ دوسرے دن پھر 50,000 روپے موصول ہوئے، جو کہ میری دوست کی طرف سے ہی بھیجے گئے تھے۔ یوں میرے پاس نہ صرف والدہ صاحبہ کے علاج کی رقم پوری ہو گئی بلکہ اضافی اخراجات کے لیے بھی پیسے بچ گئے۔ میں مقررہ تاریخ پر والدہ صاحبہ کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ ان کا آپریٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت و شفا عطا کی۔ میں تقریباً پورا ہفتہ ہسپتال میں والدہ صاحبہ کی ذمہ داری میں لگا رہا۔ اس دوران میری دوست، جو دوست نہیں میرے لیے معجزہ ثابت ہوئی تھی، اس نے مڑ کر میری یا میری والدہ صاحبہ کی خیریت دریافت نہ کی۔ مصروفیات کی وجہ سے میں بھی رابطہ نہ کر سکا۔ جب 1 ہفتے بعد میری والدہ صاحبہ صحت یاب ہو کر ہسپتال سے ڈسچارج ہوئیں تو میں نے سب سے پہلے اپنی دوست کو خوشخبری سنانا چاہی، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ میں پورا دن اس کا نمبر ٹرائی کرتا رہا، اس کا نمبر بند ملا۔ دوسرے تیسرے دن بھی اس کا نمبر بند رہا۔ چوتھے دن اس کی کال آئی۔ میں نے جی بھر کر اس پر بھڑاس نکالی، پھر اسے والدہ صاحبہ کی صحت یابی کی اطلاع دی۔ اس نے ڈھیروں دعائیں دیں۔ میں نے نمبر بند رکھنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا وہ اپنا موبائل اور سونے کا لاکٹ اور انگوٹھی بیچ کر پیسے مجھے بھیج چکی تھی، لہٰذا اس کے پاس موبائل ہی نہیں تھا۔ آج کسی دوست نے اپنا پرانا موبائل اسے دیا تو اس نے سب سے پہلے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں ایک بار پھر شرمندہ ہو گیا اور ایک بار پھر تسلیم کر لیا کہ میری دوست محض دوست نہیں بلکہ میرے لیے معجزہ ہے۔ آج وہی معجزہ میری محبوبہ ہے، میری بیوی ہے۔ آج بھی مصنوعی زیورات پہن کر گزارا کرتی ہے۔ میں آج بھی اسے زیور بنا کر نہیں دے سکا، مگر میری بیوی نے آج تک حرف شکایت نہیں زبان پر لائی، آج تک احسان نہیں جتلایا۔ میرے لیے وہ رونما ہوا یہ معجزہ، میری بیوی۔ مجھے قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم سمجھا گیا ہے جس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ میری بیوی واقعی لباس کی طرح میری پردہ پوشی کرتی ہے، میرا بھرم بنائے رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس معجزہ کو جتنی بار دیکھتا ہوں مجھے اس سے اتنی بار عشق ہو جاتا ہے۔ اللہ تمام مردوں کو ایسی ہی نیک بیوی دے، آمین۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل کلک کریں۔